بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائس ٹی وی طرف سے میں ہوں عبد الباسط، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اسلم پرویز۔ تو آج ہم ایک خاص وجہ ہے، آج پاکستان میں بجٹ پیش ہوا ہے، بجٹ 2023۔ آپ سب ایکسائٹنگ ہو گئے کہ بجٹ آیا ہے، اور یہ جو پاکستان کا بجٹ آیا ہے، یہ اسحاق ڈار کا سب سے اہم ترین بجٹ تھا، کیونکہ پاکستان اس وقت جو پوزیشن پہ، اس کے بعد یہ انہوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے، یہ کافی ٹف بجٹ تھا۔ اور اس بجٹ کے حوالے سے میں کچھ تفصیل بتاتا چلوں آپ کے سامنے۔ یہ بجٹ تقریباً 14,460 روپے کا یہ ہدف تجویز کیا گیا ہے اس بجٹ میں، اور اس بجٹ میں جو ترقی کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ تقریباً 3.5% رکھا گیا ہے۔ اور حکومت نے جو مہنگائی کا جو سب سے مین جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، مہنگائی، انفلیشن، اس میں 21% اس کا ٹارگٹ رکھا ہے حکومت پاکستان نے۔ اور جبکہ ٹیکس کا ہدف 7,640 سے بڑھا کر 9,002 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ جی ناظرین کرام، اور سرکاری ملازم کی جو تنخواہیں ہیں وہ 35% اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اٹس اے گڈ سائن، جو سرکاری ملازم ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ اس بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے 35% اضافہ کیا گیا ہے، اور پینشن میں 17.5% اضافہ کیا گیا ہے۔ تو ان سب کے لیے بہت اچھا ہدف ہے حکومت نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سرکاری ملازم کے لیے ایک تحفہ کے طور پہ یہ بجٹ پیش ہوا ہے۔ تو آئی تھنک کہ لوگ خوش بھی ہوں گے۔ لیکن ناظرین کرام، اس جو یہ ہمارا بجٹ پیش ہوا ہے، اس کے بعد انفلیشن کتنی بڑھتی ہے، اور یہ جو سب سے اہم ڈسکشن جو کی جا رہی ہے کہ یہ بجٹ جو ہے، یہ بجٹ آئی ایم ایف کی بنیاد پر کیا گیا، آئی ایم ایف سے پوچھ کر کیا گیا، یا بنا پوچھے یہ کام ہوا ہے۔ تو اس میں ہم سر اسلم پرویز سے پوچھیں گے کہ اس میں کتنا انٹرفیئر ہے سر آئی ایم ایف کا، اور آئی ایم ایف اس بجٹ سے خوش ہے یا وہ ناخوش ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ شکریہ حسن۔ آئی ایم ایف دراصل بجٹ اور جتنے بھی معاملات کو، ترقی معاملات یا جتنے بھی پیسے کے معاملات کو اگر آپ ڈیل کریں گے، اس میں ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کی رضامندی ہو، اگر منظوری نہ بھی ہو اس کی رضامندی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے آئی ایم ایف کا ایک اپنا ایک چارٹ ہے، یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ کس کو سبسڈی ملنا چاہیے، کس کو سبسڈی نہیں ملنا چاہیے، چیزوں کو کتنا مہنگا کرنا چاہیے، جاب اپرچونٹی کو کتنا کریٹ کرو، کس قدر آپ چیزوں کو باہر سے چیزوں کو کتنا پاکستان میں امپورٹ کرو۔ اس کے علاوہ ایکسٹرنلی آئی ایم ایف کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ جو دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے فائنینشیلی، وہ ایگریمنٹ پہ اس وقت تک عمل نہیں وہ ملک کرے گا جب تک کہ سگنل کلیئر، یعنی گرین سگنل آئی ایم ایف کی طرف سے نہ ایشو کیا جائے۔ جب آئی ایم ایف اگر سگنل دے دیتا ہے، تب باہر کے ملک کے لوگ جو ہیں، جو کمپنیاں ہیں، جو ممالک ہیں، جو سربراہان ہیں، وہ پھر آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ مہنگائی کے اوپر 21% کیسے یہ کر پائیں گے؟ کیا 21% چھوٹ ہے یا 21% اضافہ کر رہے ہیں؟ کیا ہے سر یہ اس حسن؟ کا ٹارگیٹ رکھا ہے 21% مہنگائی کیا کا، ہے؟ 21% اضافہ کریں گے، اضافہ انکریز کریں کریں گے گے۔ انفلیشن کو 21%۔ جب 21% اضافہ کریں گے تو آپ سوچ لیجئے کہ پھر ساری چیزوں میں کس قدر مہنگائی اور بڑھ جائے گی۔ 21% کسی چیز کی قیمت میں اگر اضافہ کر دیا جائے تو چیزیں تو اور مہنگی ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ترقیاتی فنڈ کے اوپر انہوں نے 3.5% یہ لگانا ہے۔ پیسہ کہاں ہے ان کے پاس؟ ان کے اپنے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں
35% کا اضافہ کیا جائے گا. اعلان ہو گیا, بڑی اچھی بات ہے. پینشن میں کہا جاتا ہے کہ 17.5 یعنی 17.5% پینشنرز کو بینیفٹس ملیں گے. یہ 35% اور 17% کتنا ہو گیا بھائی؟ 48%. یہ 48% آپ کے پاس فنڈ کتنا ہے؟ پچھلے مرتبہ ایف بی آر نے ایک چارٹ ایشو کیا تھا, ایک سرکولر ایشو کیا تھا, جس میں یہ بتایا تھا کہ پہلے سے کم اس مرتبہ لوگوں نے ٹیکس ریٹرن فائل کیے ہیں. جتنا آپ کے پاس ٹیکس آتا ہے قریب قریب اتنا ہی آپ کا خرچ ہے. علاوہ اس کے یہ تنخواہ, کتنے ٹوٹل ملازمین ہیں؟ لاکھوں ملازمین ہیں. لاکھوں ملازمین کو آپ نے 47%, 47% ان کی تنخواہوں میں اگر اضافہ کرتے, یعنی 35% جو سرکار کے ملازمین ہیں وہ, 17.5% جو پینشنر ہیں وہ, اس طرح سے 47-48% تو اضافہ کیا جائے گا ٹوٹل امپلائیز کے تنخواہ میں. جو برڈن ہے امپلائر کے اوپر, یعنی امپلائر جو ہے وہ کون ہے؟ سرکاری. اچھا, اب جب سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھتی ہیں, پاکستان میں زیادہ تر نیم سرکاری ملازمین ہیں. جیسے آپ کے شہر کی آبادی 4.5 کروڑ کی ہے. ٹوٹل پاکستان کی آبادی, اصل میں آبادی تقریباً 25 کروڑ کی ہے. اب یہ 25 کروڑ مہنگائی کا سامنا کریں گے. کتنا پرسنٹ مہنگائی کا سامنا کریں گے؟ 21% مزید. یعنی ابھی آپ کے پاس مور دین 50% مہنگائی ہو چکی ہے. یہ میں بہت کم بول رہا ہوں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے. اس کے اوپر آپ نے اگر 21% مزید مہنگا کر دیا, اب آپ تنخواہ بڑھاتے رہیں سرکاری ملازمین میں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پی ٹی سی ایل اب سرکاری نہیں ہے, یہ وابدہ سرکاری ہے, لیکن کے ای ایس سی سرکاری نہیں ہے. اسی طرح ٹی این ٹی اب پی ٹی سی ایل سرکاری نہیں ہے. اس کی اے ٹی این ٹی جو ہے, اتھارٹی جو ہے اے ٹی این ٹی, جس کے تحت آپ کو انٹرنیٹ ایشو کیے جاتے ہیں, وہ سرکاری ہے. اس کے تو ملازمین بہت کم رہ گئے. ڈاکخانہ ابھی ہے آپ کے پاس, ریلوے ابھی ہے آپ کے پاس, اسٹیل مل ختم ہو چکا ہے تقریباً. اب پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں حسن زن کے ساتھ, اچھی بات ہے. ڈار صاحب نے ڈالر لے کر کے آنے کا کہا تھا, ہو سکتا ہے لے کر آ گئے ہوں, کہ انہوں نے یہ 48% لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیں گے. اچھی بات ہے. مگر آئی ایم ایف کے منظوری کے بغیر, آئی ایم ایف کی رضامندی کے بغیر, دو بات الگ الگ خواتین و حضرات آپ سمجھ لیں, ایک ہے منظوری اور ایک ہے رضامندی. رضامندی میں منظوری نہیں ہے اور منظوری میں رضامندی نہیں ہے. اس وقت جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے, وہ ڈیمانڈ کو آپ فلفل نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف نے سب سے پہلے آپ کے اوپر شرط یہ لگائی ہے کہ جتنے بھی مراعات یافتہ سرکاری افسران ہیں, ان کی مراعات کو ختم کر دیا جائے اور وہ سبسڈی جو ہے عوام کو دیا جائے. یہ بات بتاتے نہیں ہیں. یہ جو ان لوگوں کو جن کی تنخواہیں بہت زیادہ ہے لیکن بجلی فری, گیس فری, پیٹرول فری, ملازمین فری, رہائش فری, مالی فری, مال فری, سب کچھ فری ہے اور تنخواہ ان کی مکمل 100% ان کے جیب میں. آئی ایم ایف نے ایک شرط لگائی ہے کہ ان لوگوں کی جو سبسڈی ہے, ان کو جو مراعات دی جا رہی ہے, ان کو جو رعایت دی گئی ہے, وہ رعایت کو لے کر کے عوام کو دیا جائے. عوام کو دیا جائے کا مطلب عوامی اداروں کو اسٹیبلش کیا جائے. جیسے عوامی ادارے میں سڑک ہے, آپ کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے, آپ کے بجلی کا نظام ہے جس سے ملک چلتا ہے.
اگر آپ کی فیکٹریوں میں آپ بتائیے بجلی نہیں ہے اور گیس نہیں ہے، کیا آپ فیکٹری کو رن کر پائیں گے؟ آپ بہت اچھے انجینئر ہیں، کیا آپ بجلی اور گیس کے بغیر کوئی بھی ادارے کو رن کر پائیں گے؟ تو آئی ایم ایف آپ کو اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ جتنے بھی ایسے معاملات ہیں، جیسے اسٹیل مل کو آپ کو میں ایک اور بڑی عجیب سی افسوسناک خبر دوں کہ اسٹیل مل سے زیادہ، یعنی دو ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں پیسے بہت زیادہ ہیں، ایک لوہا اور ایک مٹی۔ لوہا کا مطلب یہ ہے اسٹیل مل، مٹی کا مطلب یہ جو ریل اسٹیٹ کے کام، کنسٹرکشن کے کام، جس میں آپ کے ملک صاحب ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ کی خاص رحمتیں، آسمان سے دروازے کھل گئے ان کے اوپر، اور ارب خرب تھرب پتی، یعنی پتی پتی چھوڑ دیں، اب ختم ہو گئے، پتیوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے، وہ پتی کو چائے پتی بنا دی، اس قدر اب ان کے پاس دولت، چونکہ مٹی میں پیسے اور لوہے میں پیسے۔ پاکستان کا جو اسٹیل مل کو ختم کرنے کی وجہ ان لوگوں کے اپنے ذاتی جو اسٹیل ملز ہے اس کو انہوں نے فروغ دیا اور سرکاری اسٹیل مل کو ختم کر دیا۔ ایئر لائن دنیا میں آمدنی دیتی ہے، ان کی ذاتی ایئر لائن ترقی کر رہی ہے، آپ کی پی آئی اے ختم ہوگی۔ تو آئی ایم ایف ان باتوں کو زور دیتا ہے کہ جہاں سے پیسہ گورنمنٹ کے پاس آئے، تاکہ گورنمنٹ آپ کو، آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے، جو آپ آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو، ایشین بینک کو اور دیگر نجی بینکوں سے جو آپ نے پیسے لیے ہیں، یعنی لوکل پیسے بورو کیا، لوکل پیسے آپ نے بورو کیا ہے، انٹرنیشنل بینکوں سے آپ نے پیسے لیے ہیں، تو ان پیسوں کو آپ کیسے لوٹائیں گے جب تک کہ آپ کے ادارے منافع بخش نہ ہو؟ اور وہ کن اداروں کی بات کرتے ہیں؟ ایجوکیشن، کیا ایجوکیشن، آئی ایم ایف ایجوکیشن کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ موجودہ ترقی کے لیے جس قسم کی ایجوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے، جس قسم کی ضرورت ہے، جس قسم کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ وہ ریکوائرڈ فلفل کریں۔ آج کا یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک لوگوں کو تعلیم جو دیں وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تھرو دیں۔ کیا ہمارے، آپ خود ایک انجینئر ہیں، آپ بتائیے کہاں پہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جی آپ کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تھرو اسکول نرسری سے لے کر کے یونیورسٹی تک تعلیم دی جا رہی ہو؟ تو آئی ایم ایف کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، اور آئی ایم ایف کی دوسری ایک اور ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو ہم پیسہ دیں گے، لوٹائے گا کون؟ چونکہ جب تک اسٹیبلش گورنمنٹ نہ ہو، جب تک کہ عوامی گورنمنٹ نہ ہو، جب تک کہ مینڈیٹ گورنمنٹ کے پاس نہ ہو، 5 سال کی مینڈیٹ، تو ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے۔ اچھا، اب جو یہ بجٹ آپ نے پاس کروا لیا، آپ نے اعلان کر دیا کہ جی آپ نے 3.5% ہم ترقیاتی کام پہ خرچ کریں گے، آپ نے اعلان کر دیا کہ مہنگائی میں ہم 21% مہنگائی میں کمی یا اضافہ کریں گے، آپ نے اعلان کر دیا کہ سرکاری لوگوں کی تنخواہیں 35% دیں گے، ان کی 35% کا اضافہ کر دیں گے، آپ نے اعلان کر دیا کہ 17.5% جو پینشنر ہے، جن لوگوں نے سرکار کے پاس 60 سال اپنی عمر لگائی، ان کی تنخواہوں میں 17.5% کا اضافہ کر دیں گے۔ یہ پیسہ آپ جب تک کمائیں گے نہیں دیں گے کیسے؟ ابھی جو آپ ایک انسٹالمنٹ دینے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور ساؤتھ ایشین بینک، یہ 3 بڑے بینکس ہیں جس سے آپ نے پیسے لیے، آپ اس کے لیے بجٹ میں کہاں سے لائیں گے کہاں سے پیسے آپ؟ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے۔ مہنگائی کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ 21% مہنگائی کا مطلب، اگر اعلانیہ یہ 21% کہہ رہے ہیں تو غیر اعلانیہ 42% ہو جائے گی۔ یو آر رائٹ سر۔ یہ ایک آپ نے بات کی کہ ہم اتنے پیسے لائیں گے کہاں سے، اسی میں آج میں ایک کمنٹس بھی دیکھ رہا تھا۔ ایک شخص کی فیکٹری تھی، وہاں پر ایک ورکر آیا کام کرنے، اس کو کہا گیا کہ ہم آپ کو 10 لاکھ روپے پر منتھ سیلری دیں گے۔
اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری کمپنی میں جو ہم جو کماتے ہیں وہ 5 لاکھ روپے ہیں، تو ہم آپ کو لیکن 10 لاکھ دیں گے۔ پھر اس بندے نے سوال کیا، اس سے کوشچن کیا کہ آپ 5 لاکھ کماتے تو آپ مجھے 10 لاکھ کہاں سے دیں گے؟ اور بالکل یہی سیم سچویشن ہماری پاکستان کی ہے۔ ہمارے جو ذخائر ہیں جو ہماری وہ 7,000 ارب ہے، اور جو حجم رکھا گیا ہے بجٹ کا وہ 14,000 ہدف ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ ایک اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو اسی ایسے ہی یہ کام ہوگا، ورنہ تو یہ امپاسبل ہے۔ تو سر آپ نے بالکل صحیح صحیح باتیں کی، کافی باتیں بالکل آپ صحیح بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی وہ ڈیجیٹل نہیں تھی۔ ہم نے جو تعلیم حاصل کی وہ بالکل ایک نارمل کی طرح تعلیم حاصل کی، چاہے ہم نرسری ٹو گریجویشن کی ہم کریں نہ، ہمیں بلڈ اپ نہیں کیا گیا پاکستان میں، ہے نا؟ یہ ہونا چاہیے تھا پاکستان ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، تاکہ وہ آگے بھی ان فیوچر اگر کہیں ایبروڈ بھی جائے تو وہ اپنے آپ کو، اپنی صلاحیت کو ابھار سکے۔ تو یہ آپ نے صحیح کہا، اور آپ کی جو باتیں آپ نے جو کہی ہیں، تو ان سب کے بعد میں آپ سے ایک اور یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں سر، یہ جو ہمارا بجٹ ہے تو یہ آپ کی نظر میں تو بالکل یہ عوام دوست نہیں ہے، کیونکہ عوام تو اس سے اور بہت زیادہ پریشان ہوگی، کیونکہ جو مہنگائی کی جو انہوں نے پرسنٹ رکھا ہے وہ 21% انکریز، یعنی کہ لوگ ابھی جو پریشان ہیں مہنگائی کے حوالے سے، مہنگائی سے جو لوگ رو رہے ہیں ان کا برا حال ہے۔ اگر 21% مہنگائی اور انکریز ہوگی تو اس کے بعد لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو سر آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں، حکومت کو کیا اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ ہم مہنگائی کو ڈیکریز کر سکیں، اور یہ بجٹ جو کہ میں نے کہا کہ 7,000 ارب ڈالر ہمارے پاس ہیں، 14,000 ارب ڈالر کے کیسے پاسبل ہے؟ یہ بجٹ آگے کیسے پاس ہو سکتا ہے؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں حسن، جو شخص دو کا پہارا جانتا ہو، یعنی دو دگنا چار، دو تیا چھ، دو چوک آٹھ، دو دو اور دو چار، جو یہ گنتی جانتا ہو اس کے لیے بہت آسان ہے ایک بات کو سمجھنا کہ گورنمنٹ نے بجٹ کا اعلان کیا 2023 بجٹ۔ اس گورنمنٹ کو اس بات کا علم ہے کہ اب چند مہینے کے بعد الیکشن ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، بجٹ کا اس پر کوئی، ان کے صحت پر، ان کے پارٹی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو کہ آلریڈی عوام جانتے ہیں۔ عوام کو اس بات کا علم ہے کہ اس مہنگائی کے پیچھے کن حکمرانوں کا ہاتھ ہے۔ ایک بڑا اچھا کام کیا ہے، خوش نصیبی سے عوام کی خوش نصیبی ہے کہ تمام کی تمام جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز الائنس اب کر چکے ہیں، یعنی اس مہنگائی میں ایک پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے۔ اس مہنگائی میں، یعنی جس کو کہتے ہیں عوام دوست بجٹ، اس میں 14 جماعتوں کی رضامندی ہے۔ اب عوام کے پاس جب یہ جائیں گے 21% مزید مہنگائی لے کر کے، پھر میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو شخص دو کا پہاڑا جانتا ہو، جو شخص اپنے گھر کے کچن کو چلانا جانتا ہو سمپل طریقے سے، وہ یہ جانتا ہے کہ 21% خالی مہنگائی نہیں ہوگی۔ جب یہ مہنگائی سرکاری گیجٹ میں 21% مہنگائی نکلے گی تو یہ عوام تک پہنچتے پہنچتے اراؤنڈ 50% مہنگائی کا عوام کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ عوام، سیاست دان ڈرتے ہیں کس سے؟ صرف الیکشن کے موقع پہ، اس کے علاوہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اب الیکشن سر کے اوپر ہے، کوئی بھی بھلے سے کوئی کنگ پارٹی ہو، کوئی سلیب پارٹی ہو، اس سے عوام کو کوئی غرض نہیں ہے۔ عوام کو ایک ہی غرض ہونا چاہیے کہ 21% مہنگائی میں اضافہ کرنے کے بجائے آپ ڈالر کی قیمتوں میں کم کریں۔ ڈالر کی قیمت کو بھی کم کیسے کریں گے آپ کے پاس آمدنی نہیں ہے، آپ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں سب فیل ہے۔
جتنے بھی آپ کے پاس آپ کی جو ایف بی آر کی رپورٹ اس مرتبہ دیکھ لیجیے آپ کتنا مایوس کن کلیکشن ہوا ہے ایف بی آر کا جو فیڈرل ریونیو بورڈ کا. آپ پروونشل ریونیو بورڈ جو ہے جیسے سندھ ریونیو بورڈ, کراچی ریونیو بورڈ, آپ کے ڈسٹرکٹ کے الگ الگ ایسٹ ریونیو بورڈ, آپ اس کے بعد ان ڈائریکٹ جو ٹیکس ہوتے ہیں جیسے چیزوں کی کو جو مہنگا کیا جاتا ہے, چیزوں کی مہنگائی کے پیچھے بھی ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں, اس کو ان ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں. ان ڈائریکٹ ٹیکس ہے ہی نہیں ہمارے پاس. آپ ایک بات بتائیے, آپ بازار سے جا کر کوئی سودا لے کر آتے ہیں, کسی نے آپ کو رسید دیا کبھی؟ آپ سبزی لینے جائیں, گوشت لینے جائیں, کپڑا لینے جائیں, آپ کچھ بھی لینے جائیں, جیسے بینک کا آپ کو پرچی ملتا ہے نا, آپ نے اتنا پیسہ رکھا, اتنا ڈیو ہے, اتنا بیلنس ہے, آپ کو دیا جاتا ہے نا. کیا آپ کو رسیدیں ملتی ہیں؟ یعنی گورنمنٹ کے پاس ان ڈائریکٹ ٹیکس بھی کلیکٹ نہیں ہو رہا ہے. لہذا آئی ایم ایف کو اسی بات کی شکایت ہے کہ ہر ایک چیز کو آپ سسٹم میں لے کر آؤ. آپ ایک ٹافی بھی اگر بیچتے ہو, ایک ٹافی بھی بیچتے ہو, ایک سموسا بیچتے ہو, تو سموسے والے پہ بھی لازم ہے کہ وہ حساب کتاب رکھے کہ جی جس کو سموسا دیا اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ریسیپٹ کاپی بھی دو گے کہ کتنے کا ایک سموسا ابھی آپ کے پاس, حسن کتنے کا ایک سموسا ہے؟ تقریباً 25-30 روپے. 30 روپے کا آپ کے پاس 25 روپے رسید کا. ہونا چاہیے. کیا کلو گوشت ہے, گائے کا گوشت یا مرغی کا تقریباً گوشت؟ گوشت 1000 روپے ہاں, کلو گوشت پر کے جی 1000 روپے. 1000 روپے کیا آپ کے پاس رسید ملنا چاہیے. رسید ملنے کا کیا فائدہ ہے لیڈیز اینڈ جینٹل مین؟ آپ کے ریاست کو, آپ کے اسٹیٹ کو, آپ کے آرگنز کو, آپ کے اداروں کو پیسے ملتے ہیں, تبھی جا کر کے وہ ادارے رن کریں گے. اور جب رن کریں گے, آپ جس سے آپ نے قرض لیا ہے, جس سے آپ نے ادھار لیا ہے, ان لوگوں کو آپ جو قسطوں پہ دے رہے ہیں سود سمیت, وہ ادا کرنے کے قابل رہیں گی. جب نہ انڈائریکٹ آپ کے پاس ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, نہ ڈائریکٹ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, مہنگائی پہ مہنگائی کیا جا رہا ہے, اور مہنگائی کے نتیجے میں گورنمنٹ کے پاس پیسے بہت زیادہ 10% ریسیو گورنمنٹ کر پا رہی ہے, 90% چھلنی ہے, چھلنی وہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, کیونکہ تھرو انڈائریکٹ پیسے ہی سے جنریٹ کر سکتی ہے ہماری گورنمنٹ. اور اس لیے گورنمنٹ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کو الیکشن کا نتیجہ معلوم ہے, ان کو معلوم ہے اپنا انجام. یقیناً سندھ میں کچھ پازیٹو چیزیں ہیں, اس لیے کہ سندھ پیپلز پارٹی کے پاس ہے پچھلے 1970 سے, یعنی 53 سال سے پیپلز پارٹی کے پاس ہے آن آف کرتے ہوئے. ماشاء اللہ کے دور میں خالی گیپ رہا, ورنہ پیپلز پارٹی کے پاس حکومت رہی سندھ میں. تو سندھ والوں کو اس بات, سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کو اس بات کی فکر ہوگی. لیکن یہ جو عوام دوست بجٹ 2023 ریلیز ہوا ہے, ڈار صاحب نے کیا ہے, یہ فیڈرل کا کیا ہے, ابھی پروونس کا ہونا باقی ہے, سپلیمنٹری بھی آنا باقی ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہے آپ کے خزانے میں پیسہ, اس کے باوجود ڈار صاحب کی ہمت ہے کہ انہوں نے بجٹ کا اعلان کر دیا. ورنہ اس بات کو بھی کیا جا سکتا تھا. تجزیہ نگار اور ہم جیسے لوگ اس بات کو بھی کہتے تھے کہ یہ جو بجٹ ہے ضروری نہیں کہ آپ جون میں پیش کریں. سپریم کورٹ نے بھی اس سلسلے میں ایک وربل ٹاک کیا تھا کہ ضروری نہیں آپ جون میں کریں, آپ جولائی میں بھی کر سکتے ہیں. آپ ضروری نہیں جون میں کریں, آپ مئی اور اپریل میں بھی کر سکتے تھے. یہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس میں تبدیل نہیں کر سکیں گے. ہاں, اس وقت آپ نہیں کر سکتے اگر ورلڈ بینک کی منظوری کے ساتھ آپ بجٹ پیش کرتے, چونکہ اس کی ایک کاپی آئی ایم ایف کو دیتے. آئی ایم ایف کا مطلب
मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक कमेटी होती है, एक बैंक है, एक इनका सिस्टम है जो आपको मॉनिटर करता है, मॉनिट करेगा। तो अब जब आपने उसकी मर्जी के बगैर किया है तो सिर्फ इसलिए किया है कि आपको इस बात का इल्म है कि अब इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी 5 साल के लिए आएगी इंशाल्लाह ताला, उसको नहीं हटाया जाएगा और वो जिम्मेदार होगी बजट का, और बजट का ऐलान करने की भी हक और अख्तियार रखती है सिर्फ वही जो अवाम की गवर्नमेंट हो। ये भी अवाम की गवर्नमेंट है, लेकिन ये 5 साल अपनी म्याद पूरी नहीं करेगी। कोशिश इनकी अगर होती है कि 1 साल और हम बढ़ा दें तब एक अलग सी बात है। जी हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग ओपिनियन। तो सर, तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी डिस्कशन थी वो काफी अहम टॉपिक के हवाले से थी कि ये जो बजट पेश हुआ है इसके बाद क्या होने वाला है। जैसा कि सर ने बताया कि इन्फ्लेशन 21% इंक्रीज होगी, तो आप सब सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है। अच्छा, इसके बाद में एक और बात ऐड करता चलूं कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो प्राइवेट में जॉब करते, कहीं भी जॉब करते हैं, उनकी जो सैलरी है वो बेसिक की जितनी वो होनी चाहिए वो 32% है, यानी एक मजदूर की सैलरी 32,000 रुपये होगी। तो लेकिन इसके बरक्स ये है कि जो टैक्स लगेगा, जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और टैक्स में इजाफा कर रहे हैं, उसके बाद नाजिक्राम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो और बंद होगी। तो फिर हम कैसे ये इसको अहमियत दें कि 32,000 मजदूरी आपने कहा है कि रखेंगे। अगर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होगी तो फिर हम तो और जीरो पे आ जाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी छूट दे और इसमें एक फोकस करें कि जो न्यू जनरेशन है, यूथ को यहाँ पर जॉब प्रोवाइड की जाए ताकि वो एब्रोड ना जाए, पाकिस्तान में जॉब कर सके। तो इस हवाले से भी हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और हम ये पैगाम भी देना चाहते हैं, हम ये अपील भी करें गवर्नमेंट से कि आप इसके बारे में जरूर सोचें। तो सर, थैंक यू सो मच। एंड बस आप सबको अल्लाह हाफिज। अवाम से एक और गुजारिश कर दें कि सप्लाई और डिमांड के तहत महंगाई और बजट का ऐलान किया जाता है। अपने डिमांड को डिक्लाइन करें, चूंकि जब आप पर महंगाई और गुर्बत अगर आने लगे तो अपनी नीड को जरा सा डिक्लाइन करें, अपनी डिमांड को डिक्लाइन करें, तभी सरवाइव कर पाएंगे। वरना एक और दूसरी बीमारी जिसको बोलते हैं सोशल करप्शन, इकोनॉमिकल करप्शन, सोसाइटिकल करप्शन फिर आम होने लगेगा और ज्यादा। अभी तो आप मोबाइल लेकर रोड पे नहीं जा सकते, उस वक्त ये चश्मा भी पहन कर नहीं जा सकते, हो सकता है कोई उतार दे आपके चश्मे को। लिहाजा अपने डिमांड को डिक्लाइन करें, अपनी जरूरतों को कम करें, तभी सरवाइव कर पाएंगे कम अज कम इन सूरत हाल में। जज़ाकल्लाह खैरा। यू आर राइट सर। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी आप इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आप अपने होस्ट अब्दुल बासित और सर असलम परवेज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।